جدید اور بہت خوبصورت باتیں چل رہی ہیں. شہید کیپٹن اسفندیار بخاری کے پیرنٹس بھی یہاں پہ موجود ہیں اور اتنے بے شمار ان کے قصے ہیں کہ وہ یہی تو بات ہے کہ اس طرح کے لوگ بالکل ایک الگ ہی مخلوق ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوتی ہے، اور بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سامنے آتے ہیں اور اپنا ملک کے لیے پیار اور جذبہ دکھاتے ہیں اور شہادت حاصل کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ڈاکٹر منور ہمارے ایک اور مہمان ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، تو پہلے آپ ان کا تعارف کرا دیں تاکہ پھر ہم واپس والدین کی طرف آ جائیں. ایک اور انتہائی اہم مہمان جنہوں نے شہید اسفندیار پر کتاب لکھی، جو کہ شعبہ اردو کے ہیڈ ہیں کیڈٹ کالج حسن ابدال، اور ان کا نام ہے محمد ظہیر قندیل صاحب. محمد ظہیر قندیل صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. اس سے پہلے کہ ہم شہید کے جو انوویشنس ہیں اس پہ بھی آئیں، میں چاہتا ہوں کتاب کی بھی طرف آئیں جو شہید پر لکھی گئی. قندیل صاحب، جی آپ نے کتاب لکھی جس کا ٹائٹل ہے مارکا بڈبیر کا ہیرو. مارکا بڈبیر کا ہیرو. جی. تو اس کتاب لکھنے کے پیچھے کیا آپ کے کہہ لیں کہ جذبات اور کیا محرکات تھے کہ آپ نے اور کتاب لکھتے ہوئے لکھی؟ کیا کیا ایکسپیرینسز؟ اور یہ تو خیر میں نے بہت کچھ اس میں بیان بھی کر دیا ہے. یہ میری کتاب جو مارکا بڈبیر کا ہیرو ہے، اس کا جو کردار ہے اسفندیار بخاری، جس کے والدین یہاں پر موجود ہیں، اور وہ بہت ذہین، فتین، متین، حسین، بلکہ پر یقین ایک بچہ تھا. بے شک، بالکل. تو چونکہ ہمارے پاس وہ رہا، وہ جب زندہ تھا تو کلاس میں بھی محسوس ہوتا تھا کہ وہ زندہ ہے، زندگی تھی. اور اب جب کہ وہ یہاں پر مطلب یہ اس کے باوجود اب تک زندہ ہے. ظاہر بات ہے کہ وہ شہادت جو ہوتی ہے، وہ شہید جو ہوتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے. تو وہ اب بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. ہم لوگوں نے فنا ہو جانا ہے، ہم سے تو وہ بہت آگے جا چکا ہے. عالم ملکوت کا مہمان ہے جو انسان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے. وہ ایک ایسا کردار تھا جیتا جاگتا، بلکہ آپ بنا بنایا، ڈھلا ڈلایا ایک کردار تھا جس پر اگر کتاب نہ لکھی جاتی. یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے، بلکہ یہ لکھی نہیں ہے جس طرح مجھ سے اس نے لکھوائی ہے. کیا بات، سچی بات ہے. کیونکہ میں تھوڑا سا اس معاملے میں ہلکا پھلکا میں زیادہ تر لکھتا ہوں، مزاح لکھتا ہوں یا شاعری وغیرہ کرتا ہوں یا جو بھی ہے. لیکن یہ اتنی سنجیدہ کتاب مجھ سے لکھی جائے گی میں نے کبھی نہیں سوچا بھی نہیں تھا. یہ وہ جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس دن بلکہ یہ فانی دنیا سے اس نے پردہ کیا. ظاہر بات ہے کہ یہاں پر تو وہ زندہ رہے گا. میں وہی کہوں گا کہ وہ ایمان کا حصہ بھی ہے کہ ہمارا انتقال ہوتا ہے، منتقل ہوتا ہے. وہ بالکل ایسا ہے. اور وہ جب یہاں سے گیا تو اس وقت میں نے یہ تقریباً یہ 18 ستمبر 2015 تو جمعے کا دن تھا. تو مجھے پتہ چلا کہ جی وہاں پر ایک حملہ ہوا ہے. اور خاص طور پر ہمارے وائس پرنسپل تھے نسیم عادل صاحب، میں ان کے آفس گیا تو انہوں نے مجھے، وہ بڑے پریشان سے تھے. میں ایک ڈکلیمیشن کے سلسلے میں کوئی بات کرنا چاہ رہا تھا ان سے. تو میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ بخاری صاحب کا بیٹا، بخاری صاحب ان کے دوست بھی تھے، تو ان کا بیٹا جو ہے وہ شہید. میں نے کہا کون سا بیٹا؟ اب تینوں بیٹے چونکہ میرے اسٹوڈنٹ رہے، تو اس وجہ سے مجھے تینوں سے لگاؤ بھی تھا اور پتہ بھی تھا کہ وہ. تو میں نے کہا کون سے؟ اور جو میرے سب سے قریب تھا، اس وجہ سے قریب تھا کیونکہ وہ 5 سال نہ صرف یہ کیڈٹ کالج میں میرا اسٹوڈنٹ رہا، اس سے پہلے جس اسکول میں سے وہ آیا ہے میں اسی اسکول کے جو کالج ہے وہاں پر میں پروفیسر تھا. اور میں اور وہ ایک دن یعنی کہ 1 مئی 2001 کو کیڈٹ کالج میں داخل ہوئے تھے. اچھا، میری سروس کا آغاز. یہ کچھ اتفاق ہے. تو میں بلکہ اسے مذاق میں کہتا بھی تھا. ایک بار میں نے اسے کہا جب پہلی بار ملا، میں نے کہا اسفند آپ تو میرے پیچھے پیچھے آ گئے ہو. تو کہتا نہیں سر ہم اکٹھے ہی آئے ہیں، ایک ساتھ آئے ہیں. تو یہ اس کی ذہانت تھی. اس کے علاوہ بھی چونکہ میں اتفاق سے اس کے ونگ میں ہاؤس ٹیوٹر بھی تھا، اس سے ملاقات بھی ہوتی تھی. پھر اس کے علاوہ میں کلاس میں بھی اس کا ٹیچر تھا، اردو
وہ مجھ سے ہی پڑھا، بلکہ وہ تو اکثر امتحان شروع میں تو وہ بڑا ایسا تھا کہ اس کے امتحان میں ہم پھنس جاتے تھے. اچھا ماشاءاللہ اتنا ذہین کہ ایک بار وہ مجھ سے پوچھ رہا، کہتا ہے کہ سر یہ غالب کا ایک شعر ہے، اس کی کیا تشریح ہے؟ رگے سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کہ پھر نہ تمتا، جسے غم سمجھ رہے ہو وہ اگر شرار ہوتا. کیا بات. تو یہ ایک عام 8ویں کلاس کے بلکہ سیکنڈ ایئر کے بھی میں کہوں وہ گا دلچسپی جو انہوں نے ظاہر کی لیول وہ سے بڑا اس کی سطح سے اوپر تھا. جی. تو میں نے کہا آپ میرا امتحان لینا چاہتے ہو؟ مذاق میں کہا تو وہ، لیکن اس کے باوجود میں نے کہا بیٹا یہ میں آپ کو الگ سے مطلب سمجھا دیتا ہوں، لیکن یہاں پر چونکہ کلاس میں ایک اپنا ایک پڑھانا ہوتا ہے. بالکل. تو یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے ایسے اس زمانے میں، اور فارسی کے تو ماشاءاللہ وہ بہت سے ضرب الامثال وغیرہ کہاوتیں وغیرہ اسے یاد تھیں، اور یہ اس کو اپنے والدین سے ہی. اور میں اس وقت تک جب تک وہ شہید نہیں ہوا تھا میں اپنی جو اب بہن ہیں ان سے نہیں ملا تھا. تو بخاری صاحب سے تو اکا دکا ملاقاتیں ہوتی رہی تھیں، لیکن ان سے میری چونکہ رابطہ نہیں ہوا تھا. لیکن جب میں نے ان کی باتیں سنی، ان کے تقاریر مختلف، جیسے ہم ایک پروگرام میں آج بھی اکٹھے ہوئے ویسے بھی اکٹھے ہوتے رہے ہیں، تو میں نے پھر کہا، میں نے کہا کہ اگر یہ وہ اسفندیار ایسا نہ ہوتا تو پھر حیرت تھی کہ جس گود میں یہ پلا ہے. طالب علمی کے دور میں ہی جانچ لیا تھا کہ یہ سم تھنگ یونیک کچھ کرے گا، بالکل الگ تھا. میں نے وہ لکھا تھا، بلکہ وہ جو چند جملے جو میں نے اس وقت لکھے تھے، اتفاق سے ایسا ہوا تھا کہ جب مجھے شہادت کا پتہ چلا، میں گھر آ کر ٹیلی ویژن کی سکرین جب میں نے آن کی تو سب سے پہلے جو ایک وہ تصویر آئی وہ اسفندیار کی تھی. وہ جو اسی وقت میں نے وہ لیپ ٹاپ کھول کے چند جملے لکھے تھے، فیس بک پر سٹیٹس اپنا لکھا. صحیح. اس کے بعد چونکہ اس دن میری پی او ڈی ایک ہوتی ہے، پروفیسر آن ڈیوٹی، اس دن میں ادھر چلا گیا. اور لیکن جب تک میں واپس آیا تو کتنی ہی کالیں مجھے آ چکی تھیں مختلف چینل سے، مختلف کہ آپ نے یہ جو لکھا ہے. تو وہ ایسا تھا کہ پھر اس کے وہ چند جملے میں یہاں پر اگر آپ کہیں گے تو میں ضرور. بالکل. تو یہ تھا کہ میں نے اسی وقت فوری طور پر جو لکھے ہیں کہ میرے شہید بیٹے آج تم کتنے بڑے ہو گئے ہو اور میں کتنا چھوٹا رہ گیا ہوں. تو یہ اس سے پیچھے جو ہے یہ آخری جملہ تھا اس کا نا. تو یوں تھا کہ اسفندیار، میرے شہید بیٹے اسفندیار، مجھے یاد ہے جب تم ایم آر ایف کالج میں کالج میگزین کے لیے ایک مضمون بوڑی ویگن دینے میرے پاس آئے تھے، تب تم ہفتم جماعت کے طالب علم تھے اور میں تم سے بہت بڑا تھا. اسفندیار، مجھے یاد ہے جب تم اور میں دونوں ایک ہی دن 1 مئی 2001 کو کیڈٹ کالج میں داخل ہوئے. تم بحیثیت کیڈٹ اور میں بحیثیت مدرس اردو. میں نے تم سے کہا تم میرا پیچھا کرتے یہاں آ گئے ہو، تو تم نے ہنس کر کہا نہیں سر، ہم ایک ساتھ آئے ہیں. تب تم بہت چھوٹے تھے اور میں بہت بڑا تھا. اسفندیار، تم میری کلاس میں تھے، شریر بھی اور ذہین بھی. تب میں نے پایا کہ تمہاری طبیعت میں بے چینی ہے، آگے سے آگے بڑھنے کی لگن ہے، سیماب فطرتی ہے اور راز پانے کی جستجو ہے، منزل کھوجنے کی تڑپ ہے. تب تم بہت چھوٹے تھے اور میں بہت بڑا تھا. اسفندیار، تم میرے ونگ میں نہیں بلکہ میں تمہارے ونگ میں تھا. میں ہاؤس شوٹر تھا، تم ہشتم اور پھر نہم کے معصوم سے بچے تھے اور میں. اسفندیار، تمہارے مضامین ہر سال ابدالین کی زینت بنتے رہے، جنہیں تم تمام ابدالین ذوق و شوق سے پڑھتے تھے. تم بہترین مضمون نگار تھے. اسفندیار، تم چیمپئن جناح ونگ کے کمانڈر بنے اور مجھے یقین تھا کہ تم کیڈٹ کیپٹن بھی بنو گے، مگر تمہارا ہدف کچھ اور تھا. اسفندیار، تم کالج سے باعزت رخصت ہوئے اور بری فوج کے تربیتی ادارے میں اپنی عزت اور شان میں اضافہ کرتے رہے. کیا بات. میرے شہید بیٹے، تم نے وہاں اعزازی شمشیر کا اعزاز پایا، شمشیر اعزاز کا، سوڈ آف آنر. عزت تمہیں ملی، سر ہمارا بلند ہوا، مگر تمہاری کھوج اور جستجو ابھی باقی تھی.
تو میرے پیارے بیٹے آج تمہارے بارے میں ایک خبر ملی ہے. یہ اس وقت جب صرف ایک خبر آئی تھی اور پیچھے حقائق کا پتہ نہیں تھا. یہ میں نے اس وقت یہ لکھا تھا کہ جس سے جان پایا کہ شہادت تمہیں ملی نہیں بلکہ تم نے خود تلاش کر کے اسے گلے لگایا ہے. اب مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری جستجو کیا تھی, تمہاری منزل کون سی تھی, تمہارا مقام سکون کیا تھا, تمہیں کس چیز کی بے چینی تھی. میرے شہید بیٹے آج تم کتنے بڑے ہو گئے اور میں کتنا چھوٹا رہ گیا. بہت خوب, بہت ہی تو یہ very بہت heartwarming. جملے جو میں نے کیا بات ہے. اسی وقت فوری طور پر, یہ ایسے ہی تھا کہ بناوٹی نہیں تھے یا کوئی آپ کے اندر کی آواز, آپ کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کر رہے یہ ہیں. پھر ایسا ہوا کہ آپ نے پوچھا کہ کتاب لکھنے کا, تو یہ اصل میں بنیاد یہ بنے جو جملے. اس کے بعد لوگوں نے مجھے اس کے واقعات شیئر کرنا شروع کر دیے, جو بچے تھے, جو اسٹوڈنٹ تھے. اچھا. پھر وہ واقعات میں نے کہا یوں ضائع نہیں ہونے چاہیے. میں نے پھر بخاری صاحب سے رابطہ کیا. میں نے کہا جی میں چاہتا ہوں کہ ایک کتاب اس پر آنی چاہیے. فی الحال میں تو یہی کر سکتا ہوں. ویسے تو اس پر فلم بھی بنی چاہیے, سیریز بھی ایک پوری کی پوری بننی چاہیے. بالکل. اور ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے کرنل اسد سے بھی, نوجوان نسل کے حوالے سے جو چیزیں ہم ڈسکس کر رہے تھے. دیکھیں زندہ مثال ہمارے سامنے یہ موجود ہے کہ یہ نام زندگی بھر تاریخوں میں دہرایا جاتا رہے گا اور ہر کسی کو ان کے بارے میں بتایا جائے گا. اور اس طرح کے بے شمار شہداء ہیں جن کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں اور یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے, تا حیات رہیں گے.